اسلام آباد ہائی کورٹ نے نکاح کیس میں اپریل کا فیصلہ 1 ماہ میں کرنے کی ہدایت پر نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی۔ خاور مانیکا کے وکیل کی جانب سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ زیارت کے لیے ایران جانا چاہتے ہیں، 1 ماہ کی ڈائریکشن ختم کی جائے۔ عدالت نے خاور مانیکا کی نظر ثانی درخواست خارج کرتے ہوئے سیشن کورٹ کو 1 ماہ میں اپیلوں پر فیصلہ کرنے کا حکم برقرار رکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے محفوظ فیصلہ سنایا، جس میں نکاح کیس میں اپیلوں پر 12 جولائی تک فیصلہ کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم برقرار رکھا گیا۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس کی انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم نے کہا 1 سال ہو گیا، اب تک ضمانت کی توسیع نہیں ہوئی، ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو جیل میں ڈال دیں، پولیس جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہے، ہمارا ٹرائل تو کریں، اگر مجرم ہیں تو جیل میں ڈال دیں۔ عدالت نے کہا عدالت کا کام کسی کو جیل میں ڈالنا نہیں ہے، 1 سال بعد آپ کو اچانک پریشانی شروع ہو گئی، آپ دوسری مرتبہ آج میرے سامنے پیش ہوئی ہیں، جس پر علیمہ خانم نے کہا تفتیشی افسر کو تاخیر کرنے پر جیل میں ڈال دیں۔ عدالت نے کہا یہ آپ کہاں سے ذہن میں لائیں کہ جیل میں ڈال دیں؟ 1.25 سال سے جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا کیس چل رہا ہے، مگر تفتیشی افسر پیش نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ آج پولیس نے عدالت کو بتایا کہ تفتیشی افسر رات دیر تک کیس پر محنت کرتا رہا، اس لیے وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ سال سے یہ کیس چل رہا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر پیش نہیں ہوتا، 200-250 لوگ یہاں آ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا اور جج صاحب کچھ کر نہیں سکتے انویسٹیگیشن آفیسر کے دلائل کے بغیر۔ آج انویسٹیگیشن آفیسر اس لیے نہیں پیش ہو سکا کیونکہ رات وہ بہت محنت کر رہا تھا یہ کیس تیار کرنے کے لیے، لیٹ ہو گیا تو وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ پولیس نے ابھی جج کو کہا ہے آج بیل نہیں مل سکتی، جج صاحب کو ہم نے کہا یا اس کو جیل بھیج دیں یا ہمیں جیل بھیج دیں، جو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں قبول ہے۔ یہ اس وقت ہمارا امتحان نہیں ہے، یہ امتحان تو ججز کا ہے۔ عدت جیسے کیس کو جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کو گھسیٹنا پڑ رہا ہے جب تک القادر میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا نہ دے دیں۔ امریکہ نے پاکستان میں 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ اور لوٹ مار کے واقعات کی مخالفت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہم پرتشدد کارروائیوں کی مخالفت کرتے ہیں، احتجاج کے لیے پرامن راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ Legitimate free expression, including the right to protest, the right to peaceful assembly, and we oppose violent actions. We oppose vandalism, looting, arson. That would be true anywhere in the world. And all protests should be conducted peacefully, and governments should deal with them consistent with the rule of law and respect for free speech. So the Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists. We have a shared interest in combating threats to regional security. We partner with a range of Pakistani civilian institutions and regularly engage the government of Pakistan to identify opportunities to build capacity and strengthen regional security, including at our annual high-level counterterrorism dialogue. سپریم کورٹ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی نااہلی کیس میں بلوچستان حکومت کو قاسم سوری کی تمام جائیداد کی تفصیلات جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی، حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ حکم نامے کے مطابق اخباروں میں اشتہار دیا لیکن قاسم سوری نہیں آئے۔ وکیل نعیم بخاری کا بھی اپنے کلائنٹ سے رابطہ نہیں۔ وفاقی حکومت، بلوچستان حکومت اور FIA کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، بلوچستان حکومت قاسم سوری کی ساری جائیداد کی تفصیل جمع کرائے۔ وفاقی حکومت اور FIA بتائے کہ قاسم سوری کیسے بیرون ملک گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے قاسم سوری نے حکم امتناع پر غیر آئینی اقدام کیا، ایک قرارداد کو جواز بنا کر عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا۔ اپنے کلائنٹ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کو ایسے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن ٹرائبیونل اسلام آباد میں NA48 کے نتائج کے خلاف PTI امیدوار علی بخاری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ٹرائبیونل نے مسلم لیگ نون کے MNA راجہ خرم نواز اور RO کو فارم 45, 46 اور 47 رجسٹرار کو جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے واقعے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ ٹرائبیونل نے استفسار کیا الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا کیا کیا، پریزائڈنگ افسر نے آپ کو AMS بھیجے ہیں یا نہیں۔ ریمارکس دیے پریزائڈنگ افسر ایجنٹوں کو فارمز نہیں دیتا تو الیکشن ایکٹ کے مطابق کارروائی ہوگی۔ جسٹس طارق محمد جہانگیری نے وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار کیا آپ نے
EMS سسٹم کا کیا کیا؟ پریزائڈنگ افسران نے فارمز آپ کو بھیجے یا نہیں؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن کمیشن سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ کہا کوئی عام شہری بھی ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی صحافی بھی ریکارڈ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ مزید سماعت 15 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ حکومت نے قومی سلامتی اور کسی بھی جرم کے خدشے کے تناظر میں فون ٹیپنگ کی اجازت دے دی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کی دفعہ 54 کے تحت ISI کو اجازت دی گئی۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نے گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کم از کم گریڈ 18 کا آفیسر تعینات کیا جائے گا۔ کال، میسج یا کسی بھی کال کو ٹریس کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ حکومت نے کل کال ٹریسنگ کے قانون کا آرڈیننس جاری کیا ہے۔ یہی وہ قانون ہوگا جس کے ذریعے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تمام لوگ عدالتوں میں گھومتے نظر آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں موجودہ حکومت سے زیادہ نالائق حکومت نہیں رہی، سارے کیس ختم ہونے جا رہے ہیں، ان کے پاس صرف عدت کے کیس کا بہانہ رہ گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ Election Commission by you on record? and Election Commission as a constitutional body failed in its duty to conduct the election fairly and justly. Sir, we were forced to take these You were forced to take, but anything was bring on record by you. Wo letter already. Why they are forcing you? Why you are not contesting the election from your own party? Was Sir, there any case? نہیں پہلے تو زبانی کہہ رہے ہیں کہ we were forced to do. You could have brought something پہلے تو on record. we were contesting jointly with PTI. We submitted a certificate. symbol نہیں ملا، اس وقت ڈیسائیڈ کیا ان دو سرکمسٹانسز کے صاحب آپ فیکٹس پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ آپ بالکل آپ رائٹ آف رپلائی تو کر ہی نہیں رہے۔ میں نے سیکشن 67 اور وہ آرڈر پڑھ دیا ہے۔ اٹس اپ ٹو یور لارڈشپ۔ 15 منٹ کہتے 45 منٹ ہو گئے۔ مائی لارڈ آئی ول اینڈ، کیونکہ یہ بڑی اچھی بات کی عرفان صاحب نے مفت والی، تو سر اس پہ مرزا غالب مرزا غالب کو چھوڑیے، آپ تشریف سر صدیقی صاحب میں نے مفت کا لفظ مرزا غالب کا شعر تو سن نہیں، وہ بونس کا لفظ استعمال کیا ہے، بونس کا لفظ استعمال کیا ہے، مفت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بونس میں مفت میں فرق ہے۔ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ ویری گریٹفل سر فار اے ویری پیشنٹ ہیئرنگ۔ تھینک یو سر۔ ترجمان تحریک انصاف کو بانی PTI کو ملٹری کے حوالے کرنے کا شوق ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں حکومت ہر وہ قدم اٹھا رہی ہے جس سے عدلیہ کو ماتحت کیا جا سکے، تمام ادارے تباہ کر دیں گے، ملک کیسے چلائیں گے؟ IMF نے نئے قرض پروگرام کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان گزشتہ 3 روز سے ورچوئل مذاکرات جاری ہیں۔ IMF سے $6.5 ارب کا قرض معاہدہ آئندہ 2 ہفتوں میں ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق قرض پروگرام کے لیے وزیراعظم آفس کی جانب سے MD IMF سے رابطہ کیا جائے گا۔ پاکستان IMF کی شرائط پر تمام پیش کے اقدامات پر عمل درآمد کر چکا ہے۔ IMF مشن کی پاکستان آمد متوقع نہیں ہے۔ ماہانہ 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ حکومت ٹیرف میں اضافہ واپس لینے کی تیاری کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت ماہانہ 200 یونٹ پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے اضافہ واپس لینے پر غور کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ہنگامی بنیاد پر سمری کی کابینہ سے منظوری لینے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ جولائی تا ستمبر 2024 کے لیے ماہانہ 200 یونٹ والے صارفین کو ریلیف دینے کی تجویز ہے۔ وفاقی حکومت ٹیرف پر ریلیف کے لیے تقریباً 50 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ کابینہ نے فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں $7.12 تک اضافہ منظور کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا ہے کہ عالمی برادری افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے مسئلے میں مدد کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین سے ملاقات میں کہا متعدد چیلنجز کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین کی انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ میزبانی کی۔ اب افغان مہاجرین کی محفوظ اور باوقار وطن واپسی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ UNHCR افغان مہاجرین کے لیے ایک پائیدار حل کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرے۔ افغان مہاجرین کی واپسی میں پاکستان کو درپیش سماجی اور اقتصادی چیلنجز اور سلامتی کے خطرات کو مد نظر رکھا جائے۔ بین الاقوامی برادری افغان مہاجرین کی وجہ سے پڑنے والے بوجھ کو کم کرنے میں کردار ادا کرے۔
تسلیم کرنا چاہیے دنیا کی بڑی طاقتوں کو افغانستان میں شکست ہوئی. اتنے سارے ملک بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے بھی اپنے اہداف حاصل نہ کر سکے. بلاول بھٹو نے کہا ماضی کی حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک کو پھر دہشت گردی کا سامنا ہے. بلاول کی تنقید کا ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کرارا جواب دیا. کہا جس گورنر ہاؤس میں بلاول پریس کانفرنس کر رہے تھے وہیں پیپلز پارٹی حکومت نے دہشت گردوں سے معاہدے کیے. دہشت گردوں سے معاہدوں کا آغاز تب ہوا جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدر تھے. طالبان کے ساتھ بات چیت پر بلاول صاحب نے کل بات کی. دہشت گردوں کے ساتھ معاہدوں کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور بلاول کے ابا جان جو ہیں وہ پاکستان کے صدر تھے. اگر خیبر پختونخوا یا وفاقی حکومت جب عمران خان وزیر اعظم تھے اگر انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس کا کوئی دستاویزی ثبوت لے کر سامنے آئے. بات چیت اور مذاکرات کا ایک دور چلا تھا, کوئی خفیہ مذاکرات نہیں تھے. انہی کے دور حکومت میں مذاکرات بھی ہوئے, انہی کے دور حکومت میں مذاکرات ختم بھی ہوئے. پورے معاملے میں تحریک انصاف کی حکومت کہاں سے آ گئی کہ ہم نے ان کو لا کے بسایا. ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی طالب ہے ہمیں بتا دیں, ہم خیبر پختونخوا کی پولیس جا کر ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ جتنے عرصہ بھی وزیر خارجہ رہے اس دوران اس نے ایک وزٹ نہیں کیا افغانستان کا. پوری دنیا میں یہ پاکستان کے عوام کے خرچے پہ سیر سپاٹے کرتا رہا. امریکہ یہ کئی بار گیا, وہاں واشنگٹن میں سجدے وجدے بھی کیے. خیبر پختونخوا کے عوام کا تو اس کو بہت دکھ ہے. سندھ میں آپ کو پتا ہے, آپ کی میڈیا بھی میں نے پڑھا کہ ایک بندے نے 15 دن کی بیٹی اپنی غربت کی وجہ سے دفن کرنے کی کوشش کی. بچے وہاں بھوک سے مر رہے ہیں, دوائیاں نہیں ہیں, لیکن الزام لگانے کے لیے بہت تیزی ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو فنڈ ہیں وہ ہم نے طالبان کو بھتے دینے میں استعمال کیے ہیں. سرکاری فنڈ کوئی کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ حال بتا سرکاری فنڈ سندھ میں یقیناً آپ کی جیبوں میں جا رہا ہے, ورنہ سندھ میں نظر آتا ترقیاتی کاموں کا لیول. کراچی لیاری ایکسپریس وے کا ڈیزائن ہیوی وہیکل کے لیے نہیں ہے. ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو. مصطفیٰ کمال نے کہا لیاری ایکسپریس وے کا 90% کام میرے دور نظامت میں مکمل ہوا تھا. یہ شہر کی ہلکی ٹریفک کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کی مناسبت سے تیار کیا تھا. ہیوی ٹریفک کے لیے ناردرن بائی پاس کو بنایا گیا تھا, اسے ڈبل ٹریک بنایا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ تھرڈ پارٹی ایویلیوشن اور منظوری کے بغیر ہیوی ٹریفک کی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر اعظم نے مصطفیٰ کمال کی گزارشات کو سن کر تجاویز طلب کر لی. بچوں کے تن پر کپڑے نہیں تو علاج کے لیے پیسے کہاں سے لاتے؟ نوشہر و فیروز میں باپ کے ہاتھوں 15 دن کی زندہ دفن ہونے والی بچی کی ماں گجر خاتون سامنے آ گئی. AY نیوز سے گفتگو میں کہا بچی کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے. گاؤں والوں نے مدد کی, نہ ہی گاؤں کے چیئرمین علی گل راجپر نے بات سنی. بڑی بیٹی بھی 15 سال تک بیماری سے لڑتے ہوئے فوت ہو گئی. میرے 2 بچے اور بھی ہیں, شوہر کو پولیس لے گئی ہے, اب انہیں کون کھلائے گا؟ پاک پتن میں برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 782ویں 15 روزہ عرس مبارک کی تقریبات جاری. سجادہ نشین دیوان مودود مسعود سلسلہ چشتیہ کی صدیوں سے جاری رسومات ادا کر رہے ہیں. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے امداد حسین. جی بالکل, برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 782ویں عرس مبارک کی تقریبات جو ہیں اپنے عروج کو پہنچ چکی ہیں. اس کی رسومات میں شرکت کے لیے ملک طول و عرض اور برون ممالک سے زائرین کی بہت بڑی تعداد جو ہے پاک پتن پہنچ کر اس کی تقریبات میں شرکت کر گیا. میرے ساتھ اس وقت کچھ کراچی سے آئے ہوئے زائر موجود ہیں. ہم کراچی سے جو 5 سال سے آ رہے ہیں بیشتی مین جو ہے بیشتی کراس کرنے کے بابا فرید کو ہمارے کو سکون ملتا ہے, فیض ملتا ہے. شدید موسم کے گرمی کے باوجود جو ہے اس کی تقریبات میں شرکت کے لیے کراچی سے آئے ہیں. اس کی جو سب سے بڑی رسم ہے بیشتی دروازہ کی قفل کشائی کی, وہ 5 محرم الحرام کی شب دربار عالیہ کے سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی جو ہے وہ ہزاروں عقیدت مندوں اور مشائخ اعظام کے ہمراہ کریں گے. جی شدید ہیٹ ویو کے بعد اب بارش بھارت میں تباہی مچا رہی ہے. اتر پردیش, مہاراشٹرا, اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا. ممبئی میں ریکارڈ سطح سے زیادہ بارش ہو رہی ہے. اسکول بند کر دیے گئے ہیں. 3 گھنٹے کی مسلسل 170 ملی میٹر بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا. سڑکیں اور ریلوے ٹریک ڈوب گئے. لوکل ٹرین سسٹم بند کر دیا گیا. لوگوں کو گھٹنوں گھٹنوں پانی میں چلنا پڑ رہا ہے. سڑک پر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چلانا مشکل ہے. ریاست بہار میں آسمانی بجلی گرنے سے 12 افراد ہلاک ہو گئے. محکمہ موسمیات نے 12 جولائی تک بارش کا امکان ظاہر کیا.